اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پرانے زمانے میں ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا کہ جو شخص مجھے دیکھے تو وہ کسی پر ظلم نہ کرے، جو شخص مجھے دیکھے تو وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو ایک شخص نے اس کی پکار سن کر پوچھا کہ اے شخص، تیری کیا کہانی ہے کہ تو ہمیشہ بولتا ہے کہ جو شخص مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو ناظرین، اس نے اپنی یہ کہانی سنائی کہ میں بہت عرصہ پہلے ایک سپاہی تھا۔ ایک دن میں ساحل پر آیا، میں نے ایک شکاری کو دیکھا، اس نے ایک مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، اس نے انکار کیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس مچھلی کے بدلے آپ کو رقم دوں گا۔ اس نے پھر بھی انکار کیا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کے سر پر ایک کوڑا مارا اور مچھلی اس سے چھین لی۔ مچھلی کو ہاتھ میں لٹکاتے ہوئے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اچانک مچھلی نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا اور چبا ڈالا۔ انگوٹھا چھڑانے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن انگوٹھا اس وقت نکلا جب انگوٹھے میں سوراخ ہو چکا تھا۔ تو جب میں گھر پہنچا تو انگوٹھے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تو میں جلد ایک طبیب کے پاس گیا اور میں نے اپنے انگوٹھے کو طبیب کو دکھایا۔ تو طبیب نے بتایا کہ یہ مرض عقلہ ہے، آپ کا یہ انگوٹھا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ مرض سارے جسم میں پھیل جائے گا اور اس سے تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ مرض میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر میں نے جب واپس طبیب کو دکھایا تو طبیب نے بولا کہ اب ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کیونکہ یہ مرض آہستہ آہستہ تیرے سارے بدن پہ پھیل جائے گا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا لیا، لیکن پھر بھی مرض نہیں گئی اور آہستہ آہستہ بدن میں پھیلتی رہی۔ تو وحشت کے انداز میں بھاگ نکلا ایک جنگل کی طرف، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو جنگل میں ایک درخت کے نیچے میں لیٹ گیا، رو کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی تھی، تو نیند میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں مجھے کسی نے کہا کہ کب تک اپنے اعضاء کو ایک ایک کر کے کٹواتے رہو گے؟ آپ نے جس کا حق چھینا ہے اسے لوٹا دو۔ تو جب میری آنکھ کھل گئی تو اس وقت مجھے وہ مچھلی والے کی یاد آ گئی کہ میں نے ایک دن ساحل سمندر پر ایک مظلوم سے زبردستی مچھلی چھین کر اس کو سر پہ کوڑا مارا تھا۔ تو میں فوراً ساحل پر پہنچا اور وہ شکاری جس کو میں نے سر پہ کوڑا مارا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اس سے اپنا حال بتایا اور اس سے معافی مانگی۔ میرا یہ حال دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے کہتے ہی میرے ہاتھ کے کیڑے گرنے لگے اور میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کیسی بددعا کی تھی کہ مجھے اتنا شدید مرض جس سے میں اب ہلاک ہونے والا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بس یہ بددعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور اس ظالم کو بھی پیدا کیا، لیکن اسے مجھ سے قوی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، اور میں کمزور ہوں۔ اس نے مجھ پر آج ظلم کیا اور اتنی طاقت میرے پاس نہ تھی کہ میں اس کے ظلم سے محفوظ رہوں۔ تو یا اللہ، اس کو ایسی سزا دے جو مخلوق کے لیے عبرت بن جائے۔ تو ناظرین، اس شخص نے بولا لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے ایسی بددعا نہیں کرنی چاہیے تھی ایک مچھلی کے لیے، لہٰذا اب تو میری طرف سے یہ قبول کر لے اور اسے اپنے کام میں لے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 20,000 درہم دیے، لیکن اس کے بعد میں یہی پکارتا رہا کہ جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو ناظرین، کسی بھی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظلم جس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں تو اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے کی توفیق بالکل نہ دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔